बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के दुश्मन एक हो गए हैं और बड़े लेवल पर इमरान खान को हटाने की आलमी साजिश हो रही है। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए बड़ी गेम तैयार है। पाकिस्तान के राज खोलने का कहकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और मुल्क दुश्मनों ने मुल्क के गद्दारों को भी साथ मिला लिया है जो हर वक्त पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार रहते हैं। इस हवाले से डिटेल्स आपको बताएंगे और फिर आपको अमरीकी रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमरीका की हार और अपनी जीत के जश्न मना रहा है और पाकिस्तान को पता नहीं कि अब पाकिस्तान के साथ होने क्या वाला है। अमरीका पाकिस्तान के साथ ऐसा काम करने वाला है कि पाकिस्तान अपनी इस जीत पर पछताएगा। और आखिर में आपको बताएंगे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि तालिबान अब भारत में घुस चुके हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमदुल्ला मुहिब आप सब जानते होंगे बड़ी अच्छी तरह से, ये अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और इसके बयानात हम अक्सर आपको बताते रहते हैं। ये शख्स तकरीबन हर रोज़ पाकिस्तान को गालियाँ निकालता है। ये शख्स अमरुल्ला और बाकियों की तरह ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है, ये कहता है कि तालिबान पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। आपको याद होगा कि गनी ने उज़्बेकिस्तान में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात के बाद अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान से 10,000 जंगजू अफगानिस्तान आए हैं जो तालिबान के साथ मिलकर हमसे लड़ रहे हैं। उसके बाद गनी के साथ जो इमरान खान ने की वो तो हमने आपको बताया था, जिसका गुस्सा अभी तक गनी पाकिस्तान पर निकाल रहा है और बार बार बदला लेने की कोशिश कर रहा है। हमदुल्ला मुहिब ने कहा कि पाकिस्तान ने 15,000 लोग और भी तैयार किए हुए हैं अफगानिस्तान भेजने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो इसने पाकिस्तान के खिलाफ की थी वो ये थी कि इसने पाकिस्तान को ब्रोदल हाउस कहा था, यानी इसने हमारी पाक सरजमीन को तवाइफ खाना कहा। हम इनको पनाह दें, हम इनको कभी रूस से बचाएं, कभी अमेरिका से बचाएं। पिछले 20 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। 150 अरब डॉलर्स का हमने नुकसान उठाया है, जानी कुर्बानियां दी हैं और अब भी ये बार बार आकर पाकिस्तान के ही कदमों में गिरते हैं कि हमें तालिबान से बचा लो। और दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गंदी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। हमने इनका ठेका लिया हुआ है, हम इनको बचाते रहें और इनसे गालियां भी सुनते रहें और इनकी मोहब्बत भारत के लिए ही निकलती है। एनीवेज, इस शख्स ने पाकिस्तान को ब्रोदल हाउस कहा। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अफगानिस्तान गए और जाकर साफ पैगाम दिया कि हम इस शख्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमारा रियासत पाकिस्तान का इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम इस शख्स के साथ तावन करेंगे बल्कि हमारा इसके साथ कोई राब्ता ही नहीं होगा। फिर अफगान हुकूमत की तरफ से एक वफ्द आया जिसने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान से माफ़ी मांगी और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ठीक है, हम अफगानिस्तान में अमन के लिए काम करते रहेंगे लेकिन इस शख्स से हमारा बॉयकॉट है। अब जिस शख्स से पाकिस्तान का बॉयकॉट है, रियासत पाकिस्तान का बॉयकॉट है, उस शख्स से नवाज शरीफ ने लंदन में मुलाकात की है। क्या आप रियासत पाकिस्तान से 2 कदम आगे चलते हैं या हर उस शख्स के साथ मिलना है आपने जो पाकिस्तान का दुश्मन है? अब इस मुलाकात में क्या हुआ, आपने मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ राय सुनी होंगी। नवाज शरीफ हमेशा से यहाँ भारतीय मफादात के लिए काम करता रहा है। डॉन लीग से लेकर कलभूषण यादव तक दफ्तर खारजा का कहना है कि हमें ऑर्डर था कि आपने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोलना और कलभूषण का तो नाम भी नहीं लेना। यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने वज़ीर खारजा ही नहीं रखा था, वो खुद ही वज़ीर खारजा थे ताकि किसी से कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे भारत नाराज हो जाए। और अभी हाल ही में पाकिस्तान के नामवर सफारतकार अब्दुल बासित ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हॉस्टिलिटी। इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। इसमें अब्दुल बासित ने बताया है कि कैसे भारत से माफ़ी मांगी जाती थी कि प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दें। किन्हें माफ़ कर दें? हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, इनको माफ़ कर दें, इनसे गलती हो गई है। फिर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को बोला था कि भारत हमारे खिलाफ फैटफ में रिपोर्ट दर्ज करवाने वाला है जिसमें खुद नवाज शरीफ के बयानात भारत की हेल्प करेंगे और आप ये इकदामात करें ताकि फैटफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम ना जा सके। नवाज शरीफ ने कोई भी इकदामात नहीं किए, उल्टा भारत के लिए आसानियां पैदा की कि वो हमारा नाम आराम से फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवा सके। और बड़े अफसोस की बात है कि फिर हम लोग खुद ही इन लोगों पर फूल बरसाते हैं, इसीलिए हमारे इस मुल्क का ये हाल है। कसूर इनका नहीं, कसूर हमारा है। तो हमने आपको इन दोनों शख्सियात का इंट्रोडक्शन दे दिया है।
دونوں شخصیات نے آج ملاقات کی اور دونوں پاکستان دشمنی میں اور پاکستان کی فوج اور ریاست کے خلاف کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات کا مقصد مودی کا پیغام لانا تھا کشمیر میں الیکشنز کے حوالے سے، لیکن ساری بات یہ نہیں ہے۔ اصل میں عمران خان کو ہٹانے کے لیے بڑے لیول پر تیاری ہو رہی ہے۔ نواز شریف نے اپنی سروسز آفر کی ہیں ایک بار پھر سے کہ اگر میں اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو ہم امریکہ کو اڈے بھی دیتے اور طالبان کو مارنے میں آپ کی مدد بھی کرتے، کیونکہ ہم طالبان کے خلاف ہیں اور عمران خان طالبان کا حمایتی ہے، یعنی اقتدار کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کس حد تک انہوں نے سازشیں کی، لیکن جب انسان سچا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو اسے خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے ایسا کچھ کیا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کچھ کیا ہوتا ہے تو آپ جتنا بھی شور مچائیں، جتنا بھی چیخیں، آپ کے اندر خوف ضرور ہوتا ہے۔ عمران خان کے اندر وہ خوف نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اسی لیے وہ امریکہ کے سامنے ایسے کھڑا ہے جیسے روس بھی نہیں کھڑا ہو سکتا، جیسے ترکی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور عمران خان باوجود اس کے کہ وہ ایک کمزور معیشت کا سربراہ ہے، وہ ترکی اور روس سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین اور روس کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ لوگ دوبارہ واپس آئیں جو پاکستان کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور بھارت کے لیے یہاں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان کے کچھ راز دیے ہیں نواز شریف نے حمداللہ محب کو، جو اب کابل حکومت تک اور نئی دلی تک پہنچائی جائیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک ملاقات تھی اور اس کا مقصد میوچول انٹرسٹ یعنی باہمی دلچسپی پر بات کرنا تھا۔ کیا میوچل انٹرسٹ ہیں آپ کے پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ؟ آپ کی حمداللہ محب جیسے گھٹیا شخص کے ساتھ کیا باہمی دلچسپی ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ حمداللہ محب پاکستان کے لیے کیا اچھا چاہتا تھا جس میں اسے بھی دلچسپی تھی اور آپ کو بھی، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں دونوں نے باہمی دلچسپی پر بات کی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دونوں میں باہمی دلچسپی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو کیسے کمزور کرنا ہے، پاکستان کو کیسے کمزور کرنا ہے۔ اور پھر مریم نواز یہ بات کہہ رہی ہیں، وہ مریم نواز جب پتہ چلا کہ افغان سفیر کی بیٹی جاسوسی کر رہی تھی اور جب پکڑے جانے کا ڈر ہوا تو الٹا پاکستان پر الزام لگا دیا اور جھوٹا اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ بڑی طاقتوں نے بڑی چال چلی پاکستان کے خلاف جو پاکستان نے پکڑ لی، اور جب پکڑ لی تو مریم نواز بیچ میں آ گئیں اور کہتی ہیں کہ پاکستان ڈرامے نہ کرے، بہانے نہ بنائے اور جا کر افغانستان سے معافی مانگے۔ ساری دنیا نے کہا کہ دیکھو پاکستان کی بڑی لیڈر خود کہہ رہی ہے کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، لہٰذا پاکستان کے ساتھ نہ سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے اور نہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور پھر مریم نواز اس سے پہلے کشمیر میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ عمران خان نے تو کشمیر کا سودا کر دیا ہے، میں کشمیر کی بیٹی ہوں۔ یہ لوگ اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم بیوقوف ہیں بھی، ہم ہی تو ان پر پھول برساتے ہیں۔ کشمیر کی بیٹی سے ایک سوال ہے کہ جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو کیا آپ نے کسی کشمیری لیڈر کو بلایا تھا؟ کشمیریوں کا قاتل تو بغیر ویزے کے آ گیا تھا۔ تو کافی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، ایک طرف NDS اور را، دوسری طرف CIA، موساد، لیکن الحمدللہ ان سب کو شکست دے رہی ہے آپ کی ISI اور چاروں طرف سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلی خبر فارن افیئرز کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور پاکستان بڑی خوشیاں منا رہا ہے اس وکٹری کی، لیکن پاکستان پچھتائے گا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ جنگ اصل میں امریکہ اور طالبان کی نہیں بلکہ یہ جنگ پاکستان اور امریکہ کی تھی، اور پاکستان نے امریکہ کو شکست دے دی ہے اور آج امریکہ کو ہار کر جانا پڑ رہا ہے۔ فی الحال تو پاکستان بڑا خوش ہے، لیکن اسلام آباد پچھتائے گا۔ ایک تو جب طالبان اقتدار میں آئیں گے تو اس کا بہت برا اثر پڑے گا پاکستان پر، اور دوسرا امریکہ اپنی اس شکست کو بھولے گا نہیں۔ پاکستان کا وزیر اعظم ہر فورم پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اور اپنی ہار کا صحرا ہمارے سر سجانا چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا، امریکہ کو شکست بھی دی اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنے کی کوشش کی۔ امریکہ پاکستان میں دنیا کو اکیلا کر دے گا۔ پھر بتایا گیا اس رپورٹ میں کہ پاکستان طالبان کو اپنے ساتھ ملا کر خود کو بھارت کے مقابلے میں مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت کو افغانستان میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے اور بھارت کو افغانستان سے نکالا جائے۔ اب یہ رپورٹ ویسے تو فارن افیئرز کی ہے، امریکی ادارے کی ہے، لیکن امریکہ کی ہار، بھارت کی ہار، پاکستان کی جیت کی اتنی زیادہ تکلیف کسے ہو سکتی ہے؟
ایک اور غدار کو، حسین حقانی نے لکھی ہے یہ رپورٹ۔ اگر وقت پر پکڑا جاتا اور سزا دی گئی ہوتی تو یہ شخص آج CIA کا ایجنٹ نہ ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ غداروں کو پکڑنے والے بھی غداری کر کے غداروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آخری خبر یہ ہے کہ بھارت کلیم کر رہا ہے کہ افغان طالبان بھارت میں گھس چکے ہیں۔ طالبان کا ایک نیٹ ورک بھارت کے شہر حیدرآباد میں کام کر رہا ہے۔ حیدرآباد سے انہوں نے کئی سو لوگ گرفتار کیے ہیں جن پر انہیں شک ہے کہ یہ طالبان کے لیے کام کر رہے ہیں، یا یہ طالبان کے جاسوس ہیں، یا یہ خود طالبان ہیں۔ اور بھارت کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ڈرگ سمگل کر رہے ہیں آسٹریلیا کو اور دوسرے کئی ممالک کو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ افغانستان میں گھس کر طالبان کے خلاف کام کر رہے ہیں تو طالبان کو پورا حق ہے کہ وہ بھارت میں گھس کر آپ کے خلاف کام کرے۔ لیکن جہاں تک ڈرگ سمگلنگ کی بات ہے، اب انہوں نے کئی مسلمانوں کو پکڑنا ہے۔ حیدرآباد کس کا شہر ہے؟ مسلمانوں کا۔ اب انہوں نے حیدرآباد سے لوگ پکڑنے ہیں، کشمیر سے لوگ پکڑنے ہیں، ان پر الزامات لگانے ہیں کہ یہ طالبان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بھارت کی زمین کو مزید تنگ کرنا ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔